آج دنیا اسلام اور پیغمبر اسلام کے اخلاق سے ناواقفیت کی بنیاد پر اسلام کو بھی اور پیغمبر اسلام کو بھی بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ناپاک کوشش کرتے ہیں، جبکہ ساری کائنات میں اگر وہ ڈھونڈ لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی انسان نہیں ملے گا، آپ کے اخلاق کی طرح کسی کے اخلاق نہیں ملے گا۔ چنانچہ عیسائی مورخین انگریز بھی جو حقیقت پسند ہوتے ہیں، انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ میں مجبور ہوں، میری سب سے فیورٹ شخصیت میں اگر کہوں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تاریخ پڑھی، بڑے بڑے لوگوں کے زندگی کے حالات، ان کے اخلاق کے بارے میں اور ان کے انقلابات کے بارے میں، ریولیشن کے بارے میں، تو کسی کا 20 سال 50 سال، کسی کا 100 سال رہا، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریولیشن کو جو دیکھا تو ان کا انقلاب ایک وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ 1400 سال ہو چکے ہیں، اس کے اندر ہر دن ترقی ہی ترقی ہو رہی ہے۔ ایسا انقلاب کسی نے نہیں لایا، اس لیے مجھے کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، سب سے پہلی شخصیت جو انسانیت پر اثر انداز ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے اخلاق ہے کہ غیر بھی اس کو مانے بغیر نہیں رہ سکے۔ برنارڈ شاہ، یہ لکھنے والا مولوی، بہت بڑا مولوی ہے، اس کا یہ کہنا ہے۔ اور گرو نانک جو سکھوں کے بڑے گرو مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر محمد نہ ہوتے تو بھکتی معلوم ہی نہیں ہوتی، یعنی عبادت کس طرح کی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ حقیقی خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ بتانے والی ذات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ اسلام جنگوں کی طرف، لڑائی جھگڑے کی طرف لاتا ہے، اس کے اندر دہشت گردی ہے، یہ لوگوں کے قتل کی طرف بلاتا ہے، جہاد کی طرف اس کے اندر دعوت دی جاتی ہے۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلام کی تاریخ، تو پتہ چلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ چھوٹی بڑی 27 جنگیں لڑی گئیں۔ کتنی؟ 27 جنگیں، اور وہ 10 سال میں لڑی گئیں، ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد۔ آپ سن کر تعجب کریں گے، اتنی جنگیں ہوئیں تو ان ساری جنگوں میں قتل ہونے والے لوگ، جو دشمن کے قتل ہوئے وہ لوگ، ان کی کل تعداد ملائی جائے تو مشکل سے 260 کے قریب پہنچتی ہے، صرف 260۔ یہ 260 آدمیوں کے قتل کے بعد دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اگر یہ تلوار کی بنیاد پر ہوتا تو یہ 260 کی تعداد نہیں ہوتی، لاکھوں کی تعداد ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے تلوار کی بنیاد پر نہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جانثاروں کو کسی جہاد کے موقع پر روانہ فرماتے تو پہلے نصیحت فرماتے، اے میرے جانثاروں سن لو، جب تم جہاد کے لیے جاؤ تو کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھانا، کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پر تلوار نہیں اٹھانا، جو تم سے لڑنے کے لیے آئے اسی سے مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، اور کسی حاملہ کی طرف اس کو تکلیف نہ دینا، یہاں تک کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے لوگوں کی عبادت گاہ کو ہرگز نہ توڑنا، اور جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے درخت کے پتوں کو تک نہ توڑنا، درخت کو بھی نہیں کاٹنا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ایسے اخلاق ہیں کہ دشمن کے فصل کو تباہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں کے جھاڑوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، وہاں کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں پر تلوار نہیں اٹھانا، ان کو ظلم و زیادتی کا شکار نہیں بنانا۔ یہ تاکید کر کر، یہ نصیحت کر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھیجتے۔ وہیں پر ان کی تاریخ پڑھیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں،
اپنے آپ کو انصاف پسند کہتے ہیں، انسان دوست، انسانیت دوست اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پہلی جنگ عظیم جس میں بتایا گیا وہ لوگ جو ترقی یافتہ اپنے آپ کو انسان دوست سمجھتے ہیں، انسانیت کو انصاف دلانے والے، اچھے بااخلاق باکردار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، تو بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے۔ تمہارے کیسے اخلاق ہیں؟ تم نے معصوم جانوں کا قتل کیا ہے، وہ بھی 1 2 نہیں، 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، برباد ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، بے شمار عورتوں، بے شمار بچوں کو مار دیا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ یہ انسانیت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ تمہارے کردار ہے۔ تم انسان دوست اپنے آپ کو سمجھتے ہو، یقین جانیے اسلام سے بہتر امن اور انصاف والا کوئی مذہب نہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اپنے تو اپنے غیروں کا بھی اتنا خیال رکھا گیا کہ ان کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنی پائے۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، جو آقا کے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کا کیا کردار تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ چنانچہ بتایا گیا حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کیا، لیکن ایک سنت پر عمل نہیں کر سکا۔ لوگوں نے دریافت کیا حضرت وہ کیا سنت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت، فجر کے وقت نماز کو تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے ہیں اور صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں جا کر پتہ تو لگاؤ یہ بچہ کس کے یہاں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے۔ صحابہ کرام دریافت کر کے آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک یہودی کا بچہ ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ یہودی کہتا کہ میرے پاس فخر و فاقہ چل رہا ہے، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے اور میرا بچہ بھی بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے گھر جاؤ، وہاں سے کھجور لے کر آؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے اپنے منہ سے چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو وہ بچہ کھاتا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں۔ ادھر آپ نماز ادا کرتے ہیں، بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سناتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہوتا یہ، ایک مرتبہ آپ نماز کو تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو سمجھتے ہیں کہ شاید آج مجھے اللہ تعالیٰ وہ موقع، وہ سنت ادا کرنے کا فراہم کرائے، فوراً اس کی طرف دوڑتے ہیں، لوگوں سے پوچھنے لگاتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے، معلوم کرو۔ تو ان کے مریدین جا کر پوچھ کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک عیسائی کے گھر میں یہ آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ میرا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے اور میں یہاں چراغ نہیں جلا سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں، اور میرا بچہ بھوکا بھی ہے، اس وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے تیل چراغ منگاتے ہیں اور ساتھ میں کھجور منگاتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں۔ جب بچہ خوش ہو جاتا ہے، مسکراتا ہے، تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ واپس جانے لگتے ہیں تو وہ عیسائی آپ کا دامن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اے حضرت آپ میرے بچے کے رونے سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا میرا کیا رشتہ ہے؟ نہ آپ میرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کوئی خونی رشتہ ہے۔ میرے گھر میں اندھیرا ہو، میرا بچہ روئے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اے نادان،
تو سمجھ رہا ہے یہ بایزید بستامی کا عمل ہے، نہیں نہیں، یہ میرے آقا کا عمل ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے، وہ بھی اس طرح کا عمل کیے تھے، میں ان کی اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ تو وہ عیسائی کہتا کہ جس آقا کے غلام کی ایسی حالت ہو، وہ اپنے آقا کی سنت کو ادا کرتا ہے، اس طرح کے اس کے اعلیٰ اخلاق ہوں، تو آقا کا کیا عالم ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں فوراً اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے اس اسلام میں داخل فرما۔ یہ اخلاق تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے، تو آقا کا کیا عالم ہوگا۔